سورہ نحل آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان پر وہ امور واضح کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کتاب اس لیے نہیں اتارے، اس لیے نہیں اتاری مگر کس لیے اتاری اللہ تعالیٰ نے، کہ سب معاملات لوگوں کو کلیئر بتا دینے کے لیے اتارے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی لڑ لیتے ہیں جو معاملات میں، اور اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئی۔ ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے یہ کتاب اور ہدایت بھی ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کی مردہ یعنی بنجر ہونے کے بعد، سوکھ جانے کے بعد، بالکل کچھ اس کا کچھ اگتا نہیں تھا، بنجر ہو گئی تھی، بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کیا، پھر اللہ یعنی سبز یعنی گرین بنا دیا۔ بے شک اس میں نصیحت سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے مویشیاں یعنی گائے بھینس بکری، مویشیوں میں بھی مقام غور ہے، یعنی اس کے اندر بھی غور کرنا ہے، مویشیوں میں بھی، گائے بھینس بکری میں بھی غور کرنا ہے۔ ہم ان کے جسموں کے اندر اس چیز سے جو انتوں کے بعض مشمولات اور خون کے اختلاط سے وجود میں آتی ہیں، یعنی جو انتڑیاں ہیں اس کے اور خون کو ملا کے اختلاف سے وجود میں جو آتی ہے، جو سچویشن آتا ہے خالص، یعنی ایسی جگہ جہاں انتڑیاں اور خون کا جو خون آتا ہے اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے، دودھ نکالے، اندر سے دودھ نکلتا ہے نا، وہ جگہ ہے انتڑیاں اور خون کا اختلاط دونوں ملا کے اس سے دودھ بنتا، اس سے دودھ نکالا اللہ تعالیٰ، خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں، اور جو پینے والوں کے لیے فرق بخش ہوتا ہے، یعنی آرام دہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ غذائیں بناتے ہو۔ کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ غذائیں بناتے ہو، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے نشانی ہے۔ بناتے ہیں نا کھجور سے انگور سے، میٹھا نہیں بناتے، شکر کی وجہ سے، اس میں بھی نشانی ہے عقل والوں کی۔ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں بھی جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیے کہ اونچے اونچے جگہ پہ، پہاڑوں میں، چھپروں پہ، اور کہاں پہ، اور درختوں پہ، جھاڑوں پہ اپنا گھر بناؤ بول کے اللہ تعالیٰ مکھی کے دماغ میں ڈال دیا ہوگا، دل میں ڈال دیا۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر، یعنی مکھی کو اللہ تعالیٰ حکم کرے تو ہر قسم کے پھولوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کے سجائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں اور پھولوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو رستے بنائے پھولوں تک پھلوں تک جانے کے لیے، وہ رستوں سے جا جسے تو جا کے وہاں پہ تو نے رس چوسنا ہے۔ دوسری مکھیوں کے لیے بھی آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر، یعنی دوسرے مکھیوں کو بھی رستہ دیتے ہوئے چل تو وہ راستوں پہ۔ ان کے شکموں میں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے۔ ان کے پیٹوں میں سے مکھیوں کے جو رس چوستے ہیں نا،
اس میں سے ایک چیز نکلتی جس کا نام شہد ہے، جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، یعنی شہد کے کلرز الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے یعنی موت دیتا ہے، یعنی تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کسی کو ناقص ترین عمر بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یعنی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڈھے کر کے پھیر دیتے ہیں ادھر، تاکہ زندگی میں بہت کچھ جان لینے کے بعد، یعنی ایکسپیرینس ہو جاتا نا ایک ٹائم تک، بہت کچھ جان لینے کے بعد آپ کچھ بھی نہ جانے، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی بے بسی، وہ کم مائگی کا منظر دیکھ لے، یعنی انسان بڈھا جب ہو جاتا ہے تو انہیں بے بس ہو جاتا ہے، زیادہ کچھ کر نہیں سکتا، دنیا دیکھ لیتا، اب اس کا زیادہ کچھ کرنے کو نہیں رہتا، اتنا بے بس بھی ہو جاتا ہیلتھ وائز بھی۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔